حضرت حمزہ کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے تو بہن صفیہ نے کہا کہ بھائی آج ہمارے بھتیجے کو ابو جہل نے بڑی گالیاں دی ہیں، اور تو شکار اور تیر اور کمان یہ چیزیں جانوروں کے لیے رکھ رہا ہے، اس جیسے جانور کو کوئی اپنا تیر اور کمان سے کام دکھا، ورنہ یہ تو آپ کے بھتیجے کو کیا سے کیا نہ کر جائے۔ تو حضرت حمزہ واپس الٹے پاؤں لوٹے۔ ابو جہل خانہ کعبے میں ایک سائڈ میں بیٹھا تھا، اس کے قریب آ کر اس کے سر پہ اپنی کمان کو مارا اور اسے پکڑ کے بالکل وہیں گرا دیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھتیجے کے خلاف گالیاں دینا، مارنا اور اس ظلم سے باز نہیں آ رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ اکیلا ہے؟ تو ابو جہل کو دو خوف ہو گئے، ایک جسمانی اور ایک ذہنی۔ جسمانی تو یہ تھا کہ مجھے مارے گا، پہلوان ہے، مجھے چھوڑے گا نہیں، اور ذہنی خوف تو یہ ہو گیا کہ کہیں یہ بھی کہیں مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ تو ابو جہل نے پوچھا کیا تو بھی اس کا تابع دار ہو گیا ہے؟ مار کھانے کے دوران حضرت حمزہ نے فرمایا ہاں اس میں کون سی بری بات ہے، اس کی ساری باتیں سچی ہیں، میں تو اسے مانتا ہوں۔ یہ ہدایت کا سبب بنا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر بتایا بھتیجے میں نے اس کے سر سے خون نکالا ہے، آپ تو خوش ہو؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا میری خوشی تب ہوگی جب تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ تو حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ کے ایمان لائے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کی، اور جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ اس جیسے کارنامے بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ حضور پاک علیہ السلام نے جنگ بدر میں 3 انصاری صحابہ کو پہلے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، تو مکہ کے کافروں نے کہا یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، ہمارے برابر کے بندے بھیجو، مکی بھیجو۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبیدہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ کو بھیجا تھا، سب سے پہلے یہ نکلے تھے، اور حضرت عبیدہ کے حضرت حمزہ کے ہاتھوں 2 کافر پہلی بار میں قتل ہوئے تھے۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ کے پاس 2 تلواریں تھیں اور دونوں سے بیک وقت لڑا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے کراٹے میں ننچکو ایک گیم ہے، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے فائٹنگ کے اصول ہیں جس کو آج اپنایا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے بیک وقت لڑنے کا طرز۔ جنگ احد میں یہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس طرف منہ کرتے نا کوئی کافر زندہ نہ بچتا تھا، ان کا گھوڑا جس طرف منہ کر دیتا کوئی زندہ نہ بچتا۔ 27 کفار کے وہ بندے جو حضور پر حملہ کرنے آئے اور زندہ واپس نہیں گئے، یہ حضرت حمزہ کے تلوار کی برکت تھی۔ ایک تلوار سے ایک ہی وار میں ایک بندے کو ڈھا دینا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کمال ہے۔ 27 کافروں کو صرف ایک تلوار کے ساتھ جنگ احد میں جو ہے نا ان کا کام تمام کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سامنے سے آ کر مارنا یہ بالکل ناممکن ہی تھا، آخر میں پیچھے سے وار کیا۔ اس وقت جب حضرت حمزہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے گرنے لگے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا لگا، یہ کمر کے بالکل جسے ہم کہتے ہیں ڈسک مورے، اس کے سائڈ پہ، اس پر وہ گر گئے، اور پھر جو ہے نا کافروں نے آ کر شہید کیا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد مسلح کیا گیا۔ مسلح کے معنی ناک کان کاٹ دیے گئے تھے اور دل مبارک کو نکال کر چبایا گیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ دے گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہر کے اللہ کے رسول نے جو لفظ بولے ہیں نا، مواہب اللدنیہ میں امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں حضور پاک کے ساتھ تھا رضی اللہ عنہ، جب حضور پاک علیہ السلام حضرت حمزہ پہ آئے اور آ کر فرمایا یا حمزہ یا عم رسول اللہ یا فاعل الخیرات یا فاعل الخیرات والقربات اسد اللہ و اسد رسولی، فرمایا حمزہ تو بہت اچھی نیکیاں کرنے والا تھا، تو نبی کا چچا ہے، خالی چچا نہیں ہے، تو میرا بھی شعر ہے، میرے اللہ کا بھی شعر ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ یہی کروں گا جو انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا۔ اتنے غم میں حضور ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا شدید رونا ہم نے حضور کا کبھی نہیں دیکھا جتنا اس پر روئے۔ تو قرآن کریم کی آیت اتر گئی، فرمایا پیغمبر ایک کے بدلے میں ایک ہوتا ہے، ایک کے بدلے میں 70 نہیں ہوتے۔ اندازہ لگائیں انصاف کیسے سکھایا جا رہا ہے۔ آیت کیا اتری؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، فرمایا اگر انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ وہی زیادتی کا بدلہ ہی دے سکتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے ہمارے نبی اگر آپ نے اس موقع پر بھی صبر کیا تو صبر کا فائدہ بہت اچھا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان بندوں کی ان کاموں کے اوپر پریشان نہ ہونا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، جس نے تقوی رکھا ہے وہ اللہ کے معیت میں ہے، والذین هم محسنون، یہ نیک لوگ ہیں۔ یہ آیت اتری۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ صبر کریں گے تو بہتر ہوگا۔ وہ بہتر کیا ہے؟ یعنی اس کے قاتل کو بھی ہم ایمان کی دولت نصیب کریں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ آیا، یہ 14واں پارہ اس پر ختم ہو رہا ہے، آگے سے 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ آیات اترے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم میں تو تھے ہی، آپ علیہ السلام نے ایک ایک شہید کا جنازہ پڑھا۔ حضرت حمزہ کا جنازہ آگے رکھا رہا، بالکل نہیں اٹھایا گیا۔ 70 شہداء کا جنازہ تھا تو 70 مرتبہ حضرت حمزہ کا جنازہ ہو گیا۔ جب قبر میں ڈالنے کی باری آئی تو حضرت عبداللہ بن جہش، ان کے بھانجے ہیں، یہ اکٹھا حضرت حمزہ کو ان کے ساتھ قبر میں رکھا گیا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کالی اور سفید دھاگے والی چادر تھی، کالی اور سفید دھاگے والی، اس جھنڈے میں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو کفن دیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ، میسر ہو تو سفید کپڑا دے، سفید نہ ہونا تو کوئی کپڑا بھی دے سکتے ہیں کفن کے طور پہ۔ اگر سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتے، تو آخر سر کو ڈھانکا گیا اور پاؤں پر اس طرح گھاس ڈال دیا گیا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ان کو برچھا مارا تھا پہلا، اس کا نام ہے وحشی بن حرب۔ اللہ نے اس شخص کو بھی ایمان کی دولت نصیب کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کر رہے تھے تو یہ بھاگ کے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ سمندر کے کنارے، صابر سے بھی آگے، اور وہاں سے کہا بس میں نکل جاتا ہوں اس ملک سے کسی اور جگہ۔ تو کسی نے آ کر کہا کہ اگر آپ معافی مانگ لو نا تو معاف ہو جائے گا، تو بس شرک بندہ نہ کرے۔ تو اس نے کہا میں تو بہت بڑا مشرک ہوں، میں نے تو شرک کیا، مجھے کیسے معافی ملے، میں نہیں آتا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ کی قرآن کی آیت اتری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت بھجوائی۔ وہ آیت کیا تھی؟ فرمایا ان اللہ یغفر ما یشاء، اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، لیکن یاد رکھے شرک والا نہیں بخشا جائے گا۔ انہوں نے انکار کر دیا آنے سے، تو پھر دوسری آیت نازل ہوئی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر سچی توبہ کر لو تو اللہ ہر گناہ معاف کر دیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی پگڑی مبارک، امامہ مبارک کو ایک صحابی کے ہاتھوں دے کر بھجوایا تھا کہ میری طرف سے اس کو ضمانت دو، آپ آ جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کسی بندے کو جہنم سے بچا کر جنت لے جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معافی کی خوشخبری سنائی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ میرے سامنے نہ بیٹھنا، مجھے چچا کی یاد آ جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوا، مطلب یہ تھا کہ مجھے چچا کا غم یاد آ جاتے، میرے پیچھے بیٹھے۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھنے کی جرت نہیں فرمائی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اس کے بعد جو مدعی نبوت مسلمہ کذاب آیا، یہ بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا، جس کا مقابلہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ 1200 صحابہ اس کے جنگ میں شہید ہوئے تھے، 1200 صحابہ حضور کی زندگی میں کبھی شہید نہیں ہوئے کسی جنگ میں۔ یہ ختم نبوت کے مسئلے پر اس نے کہا تھا میں نیا نبی ہوں، میں حضور کے بعد آیا ہوں۔ ابوبکر کو کیا پتہ ہے نبوت کسے کہتے ہیں؟ میں نبی ہوں، میری بات مانو، یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور معجزہ دے رہا تھا کہ 3 نمازیں معاف ہیں، پر صرف 2 نمازیں پڑھیں گے، ظہر اور عصر، باقی کوئی نماز معاف ہے، باقی کوئی نماز نہیں ہے، یہ میرا معجزہ ہے۔ تو اس سے مقابلے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے جو لشکر بھیجا، تو حضرت واشی کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ جب ہم یمامہ پہنچے اور اس سے جنگ ہوئی تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اے اللہ، میں نے کافروں کے ہاتھوں اس کفر کی زندگی میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ دنیا کا بہتر آدمی تھا۔ اے اللہ اگر آپ مجھے سعادت دے دیں کہ اس ملعون کو میری تلوار سے قتل ہونا نصیب ہو تو میرے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی۔ میں کل قیامت میں اللہ کے رسول کے سامنے کہہ سکوں گا کہ اگر برا بندہ، اچھا بندہ، سب سے اچھا بندہ حالت کفر میں میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے تو سب سے بڑا دشمن کو بھی میں نے آپ کے دشمن کو مارا ہے۔ تو یہ دعا مانگتے ہوئے اس قلعے میں داخل ہوئے تو اللہ نے یہ سعادت ان کے ہاتھوں نصیب کی۔ مسلمہ کذاب قتل ان کے ہاتھوں سے ہوا، اور پھر اس کے بعد نعرہ تکبیر فرما کر کہنے لگے قتل تو شر الناس و خیر الناس، اگر اچھا بندہ میرے ہاتھوں سے گیا ہے تو ایک برا بندہ بھی میرے ہاتھوں سے گیا۔ یہ حضرت واشی بن حرب ہے رضی اللہ عنہ۔